مجھے دیکھتی چھوڑتے ہوئے بس ہوا میں ٹھنڈی کرا کے آئے گی. سنتے سنتے ہوا گئی کہیں سے میں شیخ کر رہا ہوں کی کیا ہے کہ میں بہت بڑا بزتی ہوں کی کیا ہے کہ اس کو خیال ہے یہی واویلا مٹا کے رکھے میرے بھائی. آپ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حافظ ناصر جان کے بولو اے مسلمانوں, آپ 5 منٹ کی فاتحہ پڑھے تھے تو قرآن حدیث پوچھا, 10 منٹ کی آپ زیارت کرے تو قرآن حدیث پوچھا, 5 منٹ کا سلام پڑھے تو قرآن حدیث میں کہاں ہے پوچھا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کل جا کے پوچھنا, انہیں 40 دن محلہ چھوڑ کے, گھر چھوڑ کے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے, اماں بابا کو چھوڑ کے غائب ہو گیا, اور میرا خطرناک ہے تو 4 مہینے غائب ہو گیا. میں پوچھ رہا ہوں یہ 4 مہینے قرآن, یہ 4 مہینے غائب ہو جانا قرآن حدیث سے کہاں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں 4 مہینے رسول اللہ جماعت میں نکلے تھے کیا؟ 4 مہینے کون سے صحابی 40 دن کی جماعت میں گئے, 3 دن کی جماعت میں گئے. میں تو لا کے ثابت کر دے, خدا کی قسم گھر کو نہیں جاتا ہوں, یہاں سے تیرے ساتھ جماعت میں چاہتا ہوں, میت نکل کے تیرے ساتھ ہی رہتا ہوں. کتنا حوالہ بنائیں گے بھائی لوگوں کو. 5 منٹ کے بعد فاتحہ پڑھا تو قرآن میں کہا ہے, حدیث میں کہا ہے, پوچھے تو 5 منٹ کے عمل کو برداشت نہیں کرا تو 40 سال ہو جاتا. انہیں 4 مہینے غائب ہو جانا, انہیں اتنی بڑی تعریف کر لے رہی. میں درگاہ کو گیا 10 منٹ کے واسطے, انہیں میرے کو پوچھنا قرآن میں کہا ہے, حدیث میں کہا ہے, پوچھنا تو 4 سال ہو گئے اتنی بڑی تعریف کرا. میں نے تو پوچھوں قرآن میں کہا ہے, حدیث میں کہا ہے. میرے کو ثابت کر دے بڑے بھائی, اتنی بڑی تعریف کون سے صحابی چھوڑے تھے یا رسول اللہ چھوڑے تھے؟ جان دے پہلے والے انبیاء جن کے لیے خیریہ نہیں تھے, انہوں اتنی بڑی چھوڑے تھے کیا؟ مجھے بتا. تو ثابت کر, میں یہاں پر کھولو حوالہ بنا رہے میرے بھائی. آپ کو مشنری فٹ کر کے رکھے میرے بھائی پوری. یہاں ہاتھ بن رہے تھے میرے بھائی, یہاں ہاتھ بن رہے. میں آپ کے حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر نازل جا کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میرے سوال کو ریکارڈ کرو یا محمود بھائی آئے تھے حیدرآباد سے گیزٹ خرید کے گرمی پوچھے میں آن کرا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ہاتھ باندھنا اگر صحیح طریقہ ہے تو اللہ رسول کو حاضر نازل جان کے بولو صحابہ باندھتے تھے نہیں بنتے تھے؟ اگر صحیح طریقہ ہے تو صحابہ بھی عمل کرتے تھے نا بھائی, کرتے نہیں کرتے. حضور کر لیے صحابہ اچھا کے لوگ چھوڑ دیا تھا, ہو سکتا ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہاتھ بندھے, صحابہ کرام کی اگر یہ عمل صحیح تھا تو صحابہ بھی ہاتھ بننا تھا, غوث اعظم بھی بننا تھا, امام بخاری بننا تھا, پورے اولیاء کا بننا تھا, پورے تابعیوں کا ہاتھ نہیں رہنا تھا, پورے تابعی ہاتھ کس کا بھی نہیں ہے. پھر یہاں پہ ایک صحابی کو لے کے میرے بڑے بھائی کا ہاتھ یہاں تھا سینے کے اوپر, ایک نکلا, ایک چھوٹی. خود امام بخاری جو بخاری شریف کے مصنف ہے, ان کا ہاتھ یہاں تھا جی بھائی سینے کے نیچے, ان کو کتاب نیچے تھے, پڑھ کے اوپر آیا. ہمارا کو پوچھتا کرنا تو قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, قرآن میں ہے کیا, حدیث میں کیا, ہمارا کو پوچھا. ہم پوچھے تو بول رہا ہے کو خطرناک جواب نہیں ملا تو ایسا بولتا. حوالہ بنانے کی مشین فٹ کرے نوجوانوں تمہارے واسطے. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, دین کو سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ہاتھ ملاتے تو صحابہ کرام 2 ہاتھ ملاتے, گستاخی ہے یہ تو. حضور ایک ہاتھ ملایا, صحابی 2 ہاتھ ملانا گستاخی ہے, ایک ہاتھ ملا یہ ہنٹی میرے پیارے. حدیث میں ہے تو صحابہ کا حکم کرے.
صحابی کا دینا نہیں کوئی صحابی حضرت عمر حضرت عثمان کو وہاں پر ایک ہی ہاتھ ملاتے تھے، حضرت بلال حضرت خزیمہ ایک ہاتھ ملاتے تھے، حضرت حذیفہ حضرت جو ہے دیگر صاحب حضرت ابو ذر غفاری ایک ہاتھ ملاتے تھے، یا حضرت عثمان حضرت امام حسن امام حسین ایک ہاتھ ملاتے تھے. ایک حدیث ہے کہ بھائی وہ بھی حضور سے ثابت نہیں ہے، ایک صحابی ہاتھ ملائے حضور سے ایک ہاتھ، مگر حضور کے تو دو ہاتھ ہی تھے، حضور کے دو ہاتھوں کے بیچ میں وہ صحابی کا ایک ہاتھ تھا. امام بخاری کا کام ہے حدیث لے لی صحیح روایات سے بخاری شریف سے کوٹ کرنا، مگر وہ صحابی ایک ہاتھ کیسے ملائے یہ بحث کرنا امام بخاری کا کام ہے، یہ بحث کرنا یہ تحقیق کرنا میرے اور آپ کے امام اعظم کا کام ہے. امام اعظم کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کر کے بتائی کہ وہ صحابی اس لیے حضور سے دو ہاتھ نہیں ملاتے تھے کیونکہ وہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا میں جس ہاتھ سے نظافت صاف کرتا ہوں غلاظت صاف کرتا ہوں وہ ہاتھ سے میں اپنے نبی کے دستے حسب سے کہتے ہیں، اس لیے وہ ایک ہاتھ ملایا ابھی دو. اچھا صحابی حضور سے ملائے تو کس سے ملانا؟ حوالہ بنا رہے میرے بھائی. ابھی تمہارا کو سمجھا رہے میرے بھائی کو سمجھا رہے کہ میرے بھائی کے ساتھ چلا کے ہندوستان میں بولو کب آپ نے بنگلور میں بولا میں کل جا کے ہندوستان میں بول رہا ہوں پوری دنیا ہندوستان کے کونے کونے میں بول رہا ہوں میں تو میرے کو نہیں سمجھا رہے. انہوں نے بولے اس کو سمجھائے تو اپنے کو سمجھ جانا پڑتا. میرے پیارے بھائیوں یہ بہت مسئلے ہیں. اگر عورتوں کو مسجد کو لے کے جانا اگر قرآن حدیث سے ثابت ہے تو پھر میں یہ پوچھ رہا ہوں صحابہ اکرام کئی کو لے کے گئے منع کرنے کے بعد؟ جب حضور نے منع کر دیا کہ آج کے بعد عورتوں کو مت لاؤ اس کے بعد پھر حضرت امام بخاری اپنی عورتوں کے کو لے گئے، دیگر صحیح حدیثوں کو جمع کرنے والے محدثین اپنی عورتوں کو مسجدوں کے کئی کو لے گئے، حضرت فاطمہ کو حضرت علی اپنی مسجد کو کئی کو لے گئے، حضرت امام حسن امام حسین سے بڑھ کے بھی کوئی دنیا میں قرآن حدیث سمجھنے والا تھا. پھر حضرت امام حسن اور حسین اپنی گھر کی عورتوں کو مسجد نبوی کو کئی کو لے کے گئے، ان کا گھر تو مسجد نبوی کے بازو تھا پھر بھی گھر میں نماز پڑھاتے مسجد میں نہیں جاتے تھے. انہیں 4 کلو میٹر لگے بھگانا پیچھے سے ڈرو کامیاب پیچھے پیچھے کہنے لگے تو مسجد کرے نماز طے ہوا بیگم کو کہیں تو لے کے جا اللہ رسول گھر میں بٹھایا تو نکالنے کے کام میرے بھائیوں مسائل کو سمجھو. میں اس لیے ایسے اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی طبیعتوں سے میں بہت اچھا واقف ہوں. پیدا پلی والے کریم نگر والے بلم پلی والے بجگیر والے کیسا سنتے کیسا سمجھتے ایسا سمجھا آپ سمجھ گئے خدا کی قسم میرا زندگی کا مقصد کامیاب ہو گیا. بروز محشر سرکار پوچھیں گے کیا کر کے آیا تو یا رسول اللہ آپ کے اتنے غلاموں کو دین سمجھا کے آیا. خدا کی قسم یہ میرا بخشش کا ذریعہ یہ میری نجات ہے میری بخشش کے لیے صحیح کافی آپ دین سمجھ جائیے. بس اب میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. 5 منٹ کی بات یہاں پڑے تو مجھے قرآن میں ادھر سے پڑھنا ادھر سے پڑھنا ادھر سے پڑھنا پورے مسجدوں کیا آواز قرآن میں کیا حدیث میں کیا قرآن میں کیا حدیث میں کیا قرآن میں کیا حدیث میں کیا. میں بھی ایک دن ایسی بیان کر کے جا کے 3 بجے رات کو گھر میں بیٹھا بیٹھ کے پوری سوچا واقعی بھائی فاتحہ کا یہ پڑھنا قرآن میں کیا حدیث میں کیا قرآن میں سنتے سنتے میرے کو بیٹھ کے وہی سوچا تھا ہے کیا اس کا یہ قرآن حدیث کا سوچا تو میرے کو پتا چلا ارے لکشمن جی تو قرآن فاتحہ میں پڑھنا کیا کر رہے ہیں فاتحہ میں ذرا سوچا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کیا کرا میں یہ پورے پڑھے لکھے دکھ رہے
سورہ فاتحہ ہے نہیں کہاں ہے بھائی بولو قرآن میں پھر فاتحہ میں یہی پڑھتے نہیں یہی پڑھتے اب کیا پڑھتے آگے لوگوں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یہ پڑھتے یہ کہاں ہے اچھا قرآن میں فاتحہ میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں آمن الرسول پڑھ رہے ہیں لقد جاءکم پڑھ رہے ہیں یہ سب قرآن میں ہے پھر قرآن پڑھے تو یہ پوچھتا قرآن میں ہے کیا 3 بجے رات کو بیٹھ کے سوچے تو 3:30 کو جواب ملا یہ مینٹلی ریٹائرڈ ہے بول کے قرآن پڑھے تو کیسا پوچھے کہ میں قرآن میں منترا پڑھا میں بھگوت گیتا پڑھا میں رامائن پڑھا میں وید پڑھا میں بائبل پڑھا میں انجیل پڑھا تو جب پوچھنا نقشبندی صاحب توریت پڑھے انجیل پڑھے قرآن نے پڑھے رامائن پڑھے قرآن میں ہے کیا تو جب میں توبہ اللہ میں کو معاف کر دے میں یہ کیا پڑھنے کے بیٹھا ہوں میں قرآن پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا قرآن پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا بعض مرتبہ سوال کیا کرتا سامنے والے کی ذہنی صلاحیت کو بیان کرتا میں بیٹا کرنے کو آیا ایک نوجوان بہت جوش میں تھا ریاض تو سامنے سے دیکھ لیا ہمیشہ فیس بک پہ دیکھتا تھا مولانا کو واٹس ایپ پہ سنتا تھا میں نے بے ساختہ ہوگا حضرت آپ حیدرآباد کے حیدرآباد کا حیدرآباد میں جانا رہے گا الحمد للہ حضرت کو گچی کا بنا ہوا ہے جی ہاں گچی کا بنا ہوا ہے حضرت کو 450 سال پرانا ہے جی ہاں 450 سال پرانا ہے تو حضرت وہ جب بنا تھا تو آپ کا 4 سوال سنا برداشت کرا 5واں سوال جو پوچھا اس کے پاگل ہونے کی علامت ہے کیوں ارے دیوانے وہ 450 سال پہلے انہیں بنا 35 سال پہلے میں پیدا ہوا 4 دنوں کو کیا تعلق بعض مرتبہ سوال سامنے والے کی ذہنی صلاحیت کو بیان کرنا قرآن پڑھ رہے تو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا مینٹل ریٹائر ہونے کی علامت میرے پیارے بھائی انہوں اپنے من کے پورے کام کر لیے امریکہ سے چندہ لا کے مسجد بنا لیے اب قرآن حدیث نہیں ہونا اب قرآن حدیث نہیں ہونا اب ان کو کیا ہونا اپنے مطلب کے پورے واتاورن اے سی ہونا کھانا ہونا جھومرا ہونا خالین ہونا مائک ہونا اب قرآن حدیث نہیں ہونا میں پکڑ کے پوچھتا ہوں حدیث والوں کو پورا ہوں میں پوچھ رہا ہوں مائک مسجد میں لگانا کون سی حدیث سے ثابت ہے حدیث میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ اگلی کے پتوں کا تھا کیسے ڈالا پوائنٹ 2 بھی نوٹ پلیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ٹھہر کر خطبہ دیتے تھے وہ ستون حنانہ ہار کا پیڑ تھا تو سمجھے مرمر کا میرا ممبر بنا تھا حضور لکڑی پہ ٹھہرتے انہیں تاج محل کے ٹکڑوں پہ ٹھہرتے اپنے کون حدیث میں کو قرآن کو لاؤ جس کا ہے لاؤ میں پوری جماعت والوں کو پوچھوں پوری کائنات کے جماعت والوں سے میرا سوال ہے حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے جواب دے پورے ملتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا مدرسہ تھا مدرسے کا نام کیا تھا پڑھانے والے ملتا کون تھے بورڈنگ میں پڑھنے والے بچے کون سے تھے ہاسٹل کو کتنا چندہ آتا رسید کارڈ چھپی تھی چندہ کرنے والے کو کتنے پیسے کمیشن پہ دیتے تھے اب یہ پورے کام ان لوگ کر رہے گا کہ اب پرانا دن تک کو بولو نا میرے بھائی اسلام کے بچے تو ہاسٹلوں کو گئے نہیں تھے وہاں کوئی دارالعلوم نہیں تھا کوئی مدرسہ نہیں تھا کوئی دارالعلوم نہیں تھا کوئی کچھ بھی نہیں تھا میرے بھائی ہم لوگ کرے تو دوسرے پھر تو بول سکتا ہے
کرسی نہیں کرنا. تو ووٹ دینا صحیح بنا, یہ پرانا ایکم ہے کیا؟ ارے صحابہ کرام کو کمبل ڈالتے تھے, بڑے بھائی تو یہ ووٹ دے دیا, پوچھنے گیا اپنے بات بھی پرانے کام کر رہے پیدا کر رہا کیوں جائیں گے نئے کام کیوں کرتا کا تو ٹی وی میں کہہ رہا یہ پورا کہے گا. حقا ایمان سے بتاؤ, پیس ٹی وی کے لیے چندہ مانگ رہے زکات دیے بول رہے نہیں بول رہے, صدقہ دیے بول رہے نہیں بول رہے. صدقات اور زکات کا ٹی وی کے استعمال کے لیے استعمال ہونا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ تو لا کے دے رہے ہیں, میں تو 1 لاکھ روپے چندہ دیتا ہوں. حوالہ بنا لے میرے بھائی, خدا کی قسم ہم 4 مینار کو پلٹ کے دیکھنے والی قوم نہیں ہے, تو درگاہ شریف کو کہیں دیکھیں گے میرے بھائی. قطب مینار کو نہیں دیکھے ہم, درگاہ شریف کو کیوں دیکھیں گے؟ یاد رکھو, ہم کو درگاہ کو جانے کا سبب خدا کی قسم ہمارے باپ نے نہیں دیا, ہم کو درگاہ شریف جانے کا حکم ہمارے چاچا اور پھوپھا نے نہیں دیا. اہل سنت کے کسی عالم نے درگاہ کو جانے کی تعلیم نہیں دی. درگاہ کو جانے کی تعلیم مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے اور والے خدا نے دی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, آپ بولیں گے حضور نے دی ہے, اللہ نے دیا, آپ نے بات تو بڑی کہی, مولانا دلیل کیا ہے؟ آپ نہیں پوچھتے, آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں جو بے دلیل ہے ان کو دلیل دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے میرے دادا پیر حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو جامع المصابیح شریف میں حدیث کو کوٹ کیے ہیں. دیگر سیاہ ستہ میں بھی حدیث شریف موجود ہے. سیاہ ستہ شریف بخاری مسلم دیگر احادیث کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. سیاہ ستہ میں آقا نامدار نبی تاجدار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مجھ سے میرے رب نے کہا, اللہ حضور سے کہتا ہے, حضور امت سے کہتے ہیں, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کلام اللہ کا ہوتا ہے, زبان رسول اللہ کی ہوتی ہے, قدسی کہلاتی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وجبت محبتی للمتحابین فی. حضور کہتے ہیں, اللہ نے کہا کہ میں ان بندوں سے محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں. ان بندوں سے محبت کرنا میں اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں. للمتحابین فی, جو بندے میرے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں, جو میرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرنا اپنے آپ سے واجب کر لیتا ہوں. وہ ذاتی قسم ہم گھروں سے آدم کو نہیں دیکھے, غریب نواز کو نہیں دیکھے, بندہ نواز کو نہیں دیکھے, مگر یہ دل ان کی محبت میں سمجھتا ہے, کیونکہ یہ محبت ان کے ہمارے دل میں رب کریم نے ڈالا ہے. مدینے والے رسول نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. وہ جب محبتی, میں ان سے محبت کرنا واقع کر لیتا ہوں. للمتحابین فی, جو میرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں. بات ختم نہیں بھی, حدیث آگے ہے, آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں, والمتجالسین فی, اللہ ان سے محبت کرنا اپنے آپ سے واقع کر لیتا ہے جو اللہ کے محبوبوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. جو ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کی جو ہے گفتگو کو سماعت کرتے ہیں, ان کی طریقہ تعلیم کو اختیار کرتے ہیں. پھر آگے حضور ارشاد فرماتے تیسری چیز, اللہ ان سے محبت کرنا اپنے آپ سے واجب کر لیتا ہے جو اللہ کے محبوبوں کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو ان کی مزارات کے حاضری دیتے ہیں, جو ان کے مکھڑوں کو تکتے رہتے ہیں. حدیث شریف ہے, صحیح اسالیب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. اور آخری بات سنو, حدیث کا آخری ٹکڑا, حضور کہتے چوتھی بات, والمتبادلین فی,
اللہ ان سے بھی محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہے جو اللہ کے محبوب بندوں کو نذرانے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب تک وہ زندہ تھے تو پیسوں کا نذرانہ، کپڑوں کا نذرانہ، جوتوں کا نذرانہ، کھانے کا نذرانہ پیش کرتے رہے. جب وہ مرضا فرمائے تو اب ان کو پیسے نہیں دیے جا سکتے ہیں، کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، کپڑے نہیں بنائے جا سکتے. تو عاشقوں نے کیا کیا؟ پھول کی ٹوکری پکڑ کے پہنچ گئے. سبحان اللہ. بولے بزرگ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو نذرانہ دینے سے اللہ محبت کرتا ہے، لہٰذا حضور یہ پھول کا نذرانہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ کے محبوب یہ چادر کا نذرانہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ کے محبوب ہم غلاموں کی طرف سے یہ نذرانے محبت قبول فرما لیجیے. سبحان اللہ. اب یہ پوچھا یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کدھر ہے، یہ کدھر ہے. تو پہلے ادھر اندر آ، پورے یہاں بیٹھ کے پوچھ کہاں ہے، پوری سیر کرا کے سمجھا نہیں. ایک صاحب کیا کر رہے ہیں، خالی بیٹھ کے وائر کو دیکھ رہے بجلی کے، اس کو پکڑے تو شاٹ مارتا ہے نا، شاٹ مارتا ہے نا، خالی پوچھ رہے ہیں. بولا پکڑ کے دیکھ، پورا یقین ہو جاتا. باہر بیٹھ کے پوچھ رہا درگاہ میں تو کیا ہوتا، درگاہ میں تو کیا ہوتا، اندر معلوم ہوتا کیا ہوتا. جو تیرے کام کائنات میں کئی نہیں بنے اللہ کے محبوب کے دربار میں بن جایا کرتے ہیں. جو نعمت کہیں نہیں ملی وہ بھائیوں کے در سے مل جاتی ہے. ان کے فضل و عنایات و مہربانیوں کا چشمہ نصیب ہو جاتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، ایک صاحب ایسی تھے بہت خطرناک تھے، جمعے کے دن خطاب کر رہے تھے، بازو والی جماعت کے مولانا تھے. بیان میں چلا چلا کے جمعے کے دن بول دیے درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا. سب مردوں کے پاس نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا. یہ اپنے جاؤ جانا چلے جاتا کو نماز پڑھنے نہیں جانا جی. سنی مسجدوں کو جانا، ان کے پیچھے نہیں جانا، ایمان خراب ہوتا. ان لوگ چھپے تو اتنا کو اسٹڈی سینٹر بنا کے، ٹیلرنگ سینٹر بنا کے، کوچنگ سینٹر بنا کے، یہ سینٹر بنا کے، وہ سینٹر بنا کے، کیا کیا سینٹر بنا کے تمہارے سینٹر میں لے لیتے. تمہارا جو سینٹر پوائنٹ ہے جس کا نام مدینہ ہے، اس سے تمہاری بغاوت شروع کرا دیتے ہیں، تمہارا تعلق توڑا دیتے ہیں. سینٹروں کو نکو جاؤ میرے بھائی. 10 پاس ہونا ہے تو بہت طریقے ہے، سینٹروں کو جانے کا بہت نہیں ہے. نہیں ٹیلر بھی دیکھنا ہے تو ٹیلر کے پاس جاؤ، سینٹر کو نکو جاؤ، سینٹر آؤٹ ہو جاتا. پیارے بزرگ اور دوستوں، اللہ کے واسطے ان سے بچو. تو میں جانے ایک مولانا صاحب کیا کریں گے، یہ مولانا کی بات بعد میں بولتا ہوں، ایک بات پہلے بولتا ہوں، ذہن میں آئے. آپ لوگ سوچ رہے گے یہ احمد لکشمنی صاحب یہاں نکو جاؤ، وہاں نکو جاؤ، ان کے پیچھے نکو جاؤ، ان کے پیچھے نکو جاؤ. کائی کو بھی بولتے بھائی کیا بھائی وہ خود تو ہم آپ کو پڑھاتے نہیں، انہیں تو بھی فوٹ میں پڑھا رہا، بلا بلا کے گرایا دے کے پڑھا رہا. نکو جاؤ بچوں کو نکو بھیجو، ان کو نکو کائی بھی بولتے بھائی مولانا لوگ. اس لیے بولتے ہیں کہ دیکھو مثال دے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم کئی کو بولتے آپ کے والد صاحب کو کوئی ادبی چورسے میں کھڑا کر کے بےہودی کے باتیں کر دیا، گالی گلوچ کر دیا، ہاتھا بھی اٹھا دیا، گلا بھی پکڑ لیا، رائٹ. اور دوسرے دن آپ کو معلوم ہوا، آپ کیا کرتے، رستے میں ملا، السلام علیکم ٹاٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹاٹا ایسا پوچھتے بولو نہیں. پہلے آپ رائٹ ہینڈ سے گلا پکڑتے، لیفٹ ہینڈ سے 2 پنچ دیتے، کیا ہے میرے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا کرتے نہیں. اب میں بیچ میں آ کے کہنا تمہارا کیا من کرنے بات کا میں نے یہ کرا. تو جو تمہارے والد کے ساتھ بدسلوکی کرے، جو تمہارے والد کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، تو تم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے. کر سکتے اگر دیکھے تو مٹھائی لا کے کھلا رہا لو میرے بھتیجے کھاؤ، مٹھائی لے کر کے منہ میں ڈال دیا. مگر آپ کو نہیں، تو میرے باپ کا غدار ہے، جو میرے باپ کا دشمن ہے میں اس کے ساتھ دوستی ہرگز، جو میرے باپ کا باغی ہے وہ میرا محبوب کبھی بھی. تو پھر جو تمہارے والد کے ساتھ گستاخی کرے تم اس کو برداشت نہیں کرتے، تو پھر جو تمہارے نبی کی گستاخی کرے تم اس کو دوست کیسا بنا دیں گے.
جو تمہارے امام حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، تمہارے جنتی جوانوں کے سردار ہمارے ہاتھ کے آقا کو جو غلطی پہ تھا اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کو جنتی بنانے کو چلے ہوا ہے، ایسی ظالم قوم کو تم بہت اچھا ہوئی اچھے نیک لوگ میرے نوجوان بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے رسول کا واسطہ جو باقی ہے رسول کا، خدا کی قسم وہ ہمارا کبھی دوست نہ ہمیں اس کی ایجوکیشن چاہیے، نہ اس کی صحبت چاہیے، نہ اس کی امامت چاہیے، نہ اس کی محبت چاہیے، نہ اس کی دوستی چاہیے۔ پوری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے تو گزارا، کیونکہ مرنے کے بعد یہ مولانا صاحب، یہ جماعت والے، یہ امیر صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ شیخ صاحب آپ کی خبر میں آنے والے نہیں ہیں، آپ کی خبر میں تو آمنہ کے لال تشریف لانے والے۔ میرے بھائی ایک اور مسئلہ، ایک صاحب کیا کرے، بیان کرنے کے لیے ایک مقام پر پہنچے، ان کے مریدین تھے، مریدہ بیان ہونے کا حضرت کے پیران دبانا شروع کرے، بیٹھ کے ادھر ایک بیٹھ گیا، ادھر ایک بیٹھ گیا، پیران دبانا دباتے دباتے بولے حضرت تو آپ کے مرید ہیں خان صاحب ہمارے پیر بھائی، بولے جی جی حضرت انہوں نئے نئے کام کر رہے ہیں، آپ سب کو لے کے چلو، سب کو لے کے چلو، سب کو لے کے چلو، شروع کرے حضرت، پورے گھر میں بیٹھ رہے، پورے جماعت والے پورے پلم اپٹی ہو گئے حضرت، سب ان کے گھر میں صبح صبح جلوے نئے نئے چہرے دکھ رہے حضرت، ایک گٹی بڑی چھوڑ کے آ رہا ہے، ایک یہاں سے سن جا رہا ہے، ایک بھٹے مار کے آ رہا ہے، ایک مجھا ہوتا ہے نئے نئے حضرت، ایسا حضرت بولے بلا اس کو، بولے بلائے خان صاحب، حضرت بلا رہے ہیں، آ کے خان صاحب سامنے ٹھہرے، حضرت پوچھے کیا ہم تم سب کو لے کے چل رہے ہیں، پورے جماعت والے سب ایک ہی سے بولے گا سب اچھے ہیں، سب نیک ہے، جی ہاں سرکار میں وہ کانگریس کا لیڈر بنا سرکار، سب کو لے کے چلنا ہوگا نا سرکار، ایسا کانگریس کا لیڈر بنا تو سب کو لے کے چلنا ہوگا، جی سرکار سرکار، حضرت بولے میں ایک کام کر، کل صبح اگر کوئی تیری بچی کو چھیڑ دے، تیرا بازو والا پڑوسی چھیڑ دے، 4 دن کے بعد تیرے گھر میں دعوت ہے، تیری بچی آ کے سب میں بول دی ابا جان میں جا رہی تھی، میرے کو 4 دن کے بعد جو تیری گھر میں دعوت ہے اس کو بلاتا کیا کچھ ہے، بولو جی کیا درجہ ہے، مثال ہے جی، ریئل مثال ہے، بلاتے والے بولو، وہ ٹھہرے والے بولو گے بلاتے، ویری گڈ، بہت اچھا، سمجھدار ہوگا، عزت دار ایسی پتے۔ دیکھو میرے بھائی، جو ہماری بہن کو بیٹی کو چھیڑ دے اس کو ہم دعوت میں ہمارے گھر میں، حالانکہ 4 کلومیٹر 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر 40 کلومیٹر سے لوگ آ رہے ہیں گھر کو دعوت میں، ہمارے پڑوسی آئے بیٹی کی گھر آئے، غور کرو، جو نبی کی بولے حضرت بولے میاں غور کر، جو تیری بیٹی کو چھیڑا تو اس کو دعوت میں نہیں بلاتا، جو تیرے نبی کی عزت کو چھیڑ دے اس کو کیسا گھر کو بلاتا، جو تیرے نبی کو علم غیب کا انکار کرے، جو تیرے نبی کو حاضر و ناظر ہونے سے انکار کرے، جو تیرے نبی کے بارے میں برا کہے، جو تیرے نبی کی شفاعت کرانے کا انکار کرے، جو تیرے نبی کے مرتبے کا انکار کرے، جو تیرے نبی کی عظمت کا انکار کرے، اپنے کیسا کہے، ایسی بدبخت قوم کو لوگ اپنے گھر میں بلا کر پیارے نوجوانوں، ہمارا جھگڑا جو اختلاف جو ہے دیگر جماعتوں سے، خدا کی قسم وہ ذاتی نہیں ہے، ہمارا اگر ذاتی اختلاف ہو تو ہم ہر جماعت والے کو معاف کر دیں گے، بڑے بھائی تو جیسا ہے جا، لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے خدا کی قسم جان دے دیں گے مگر برداشت نہیں کریں گے، قربان ہو جائیں گے مگر دوستی نہیں کریں گے۔ غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول کی، پیارے نوجوانوں، مسائل کو سمجھو، ہمارے بزرگوں نے کیوں ہم کو دین نہیں سمجھایا، آج ہمیں دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں مولانا کی بات کر رہا تھا، مولانا کہے درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا، رٹ لگا کے چھوڑ دیا، اور آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ ابھی سنتے سنتے تھک گئے سوئے، سنتے سنتے اب آپ لوگوں کے خیالات ہیں کہ نہیں جانا کی کیا ہے کی نہیں، مگر آج وہ خیال ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں گے آج۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، ذرا غور کرو،
درگاہ کو لے جانا، درگاہ کو لے بولا سن لیا، سننے کے کیا کرا، گھر کو گیا، جا کے بولا بیگم مولانا بولے کہ آج بیان میں درگاہ کو لے جانا کہ بیگم؟ بیگم بولے کیا دیوانے